اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین كذلك يبين الله لكم آیاته لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کے اندر دوبارہ اللہ رب العزت طلاق کے احکام کو بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی آیت میں بیوہ کا جو شروع اسلام میں حکم تھا بیوہ کے متعلق اس کو بیان فرمایا کہ شروع اسلام میں چونکہ جاہلیت میں بیوہ کی عدت 1 سال ہوتی تھی تو شروع اسلام میں بھی وہی جاری رہی، اس کا حکم بیان فرمایا۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں بیوہ کے متعلق 4 ماہ 10 دن، وہ آیت اس آیت کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس آیت کا حکم ختم ہو چکا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ یہ شروع اسلام میں تھی، ماحول کے مطابق تھی، پھر آہستہ آہستہ چونکہ تربیت کا زمانہ تھا اور موقع محل کے مطابق اللہ رب العزت احکامات کو نازل فرماتے تھے۔ تو اس آیت میں چونکہ زمانہ جاہلیت میں جب عرب عورت کو طلاق مرد فوت ہو جاتا عورت کا تو بیوہ 1 سال عدت گزارتی، تو اس دوران وہ نہ تو عورت کو خرچہ دیتے نہ نان نفقہ دیتے، عجیب رسم و رواج تھے، بسا اوقات اس کو گھر سے باہر نکال دیتے، اور شادی وہ دوسری کر نہیں سکتی تھی جب تک عدت نہ پوری ہو، تو بیچاری کے لیے بہت زیادہ مشقت جو ہے وہ اٹھانا پڑتی۔ تو اسلام نے آ کر عورت کو تحفظ دیا، اسی کے متعلق حکم فرمایا کہ یہ جو سال ہے عورت بیوہ نے جو عدت گزارنی ہے، اس دوران اس کا کھانا پینا اور اس کا رہائش کی ذمہ داری وہ اسی گھر میں ہوگی جس کے اندر اس کا خاوند فوت ہوا ہے۔ غیر اخراج، عورت کو گھر سے نکال نہیں سکتے، اور اس کی جو ترکہ ہے اس میں سے اس کو خرچہ دیا جائے گا۔ یہ اس وقت یعنی آیت نازل ہوئی جب 4 ماہ 10 دن والی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اور عورت کی جو میراث اللہ رب العزت نے وراثت میں جو اس کا حصہ بیوہ کا ذکر فرمایا وہ آیت بھی ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اور اس آیت میں ساتھ یہ بھی حکم فرمایا کہ جس آدمی کو موت کے آثار نظر آنے لگیں اور اس کو یقین ہو جائے کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، تو اس کو چاہیے وہ وصیت بھی کر جائے اس بات کی کہ میری بیوی کو میرے مرنے کے بعد گھر سے مت نکالنا جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو جائے۔ ہاں، جب اس کی عدت پوری ہو جائے اور وہ خود بخود گھر سے چلی جائے یا کہیں دوسری جگہ شادی کر لے وہ اس کا اپنا فعل ہے، لیکن تم مت اس کو گھر سے نکالنا۔ اور جب آیت میراث نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اگر آدمی کی اولاد ہے تو بیوہ کا 8واں حصہ ہے میراث میں، اور اگر آدمی کی اولاد نہیں ہے تو بیوہ کا ٹوٹل جو اس کی وراثت ہے اس میں 4تھا حصہ ہے۔ تو جب یہ حکم نازل فرما دیا تو پھر جو ہے یہ حکم، اس آیت کا حکم ختم ہو گیا خرچے والا، پھر خرچہ جو ہے وہ اپنی وراثت میں سے کرے گی۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ،
دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے اس متعلقہ کے لیے کہ جو متعلقہ رخصتی بھی ہو گئی ہو اور ان کا میاں بیوی کا آپس میں تعلق بھی قائم ہو چکا ہو، ایسی عورت کو جب طلاق دے دی جائے تو اب دیکھیں گے کہ اس کا مہر مقرر تھا یا مہر مقرر نہیں تھا۔ اگر اس کا مہر مقرر تھا تو جو مقرر تھا وہ پورا کا پورا دینا ضروری ہے اگر اس نے پہلے ادا نہیں کیا، اور اگر اس کا مہر مقرر نہیں تھا تو ہم دیکھیں گے کہ اس جیسی عورتوں کا اس کے خاندان میں مہر کتنا ہوتا ہے، مہر مثلی اس کو کہتے ہیں، تو وہ اتنا مہر خاوند کے ذمہ ضروری ہے، سابقہ خاوند کے ذمہ جس نے طلاق دی ہے کہ وہ اس کا مہر جو ہے اس کو ادا کرے۔ اور ایسی عورت جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو اور اس سے ہم بستری نہ ہوئی، وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور فرمایا حقاً علی المتقین، جو لوگ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچتے ہیں، ان کا ذمہ میرے احکامات کی پابندی یہ ضروری ہے۔ ظاہر ہے جو گناہ گار ہے، جو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے نہیں بچتا، اس کو تو اللہ کا خوف نہیں ہے اور پھر اس کی پکڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات کے پابند ہیں کہ وہ میری نافرمانی سے بچیں اور میرے احکامات کی پابندی کی کوشش کریں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، کہ یہ جو سارے احکام بیان فرمائے اور اس طرح دیگر جو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے احکامات تم پر ان پر عمل کرنا تمہارے لیے یہ ضروری ہے، اور اس کے اندر تم سوچو اور سمجھو، یہ تمہاری ہی بھلائی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ ترجمہ سن لیں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں، ان کا ذمہ ہے کہ وہ وصیت کرتے جائیں اپنے بیویوں کے لیے 1 سال کے نان نفقے کی، خرچے کی، غیر اخراج، بغیر گھر سے نکالے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، بس عدت پورا ہونے کے بعد اگر وہ خود بخود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس چیز میں، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، اس چیز میں جو عورتیں اپنی ذات کے بارے میں خود فیصلہ کر لیں اچھے طریقے سے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ رب العزت صاحب اقتدار ہیں کہ ان کی نافرمانی سے بچا جائے، حکیم حکمت والے ہیں کہ جو حکم مناسب سمجھتے ہیں وہ لوگوں پر نازل فرماتے ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے خرچہ ہے قاعدہ اور قانون کے مطابق۔ حقاً علی المتقین، یہ نیک لوگوں پر، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں پر لازم ہے اس پر عمل کرنا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ رب العزت واضح کرتے ہیں تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم سوچو اور سمجھو اور عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات کی پابندی عطا فرمائے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کا محافظ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔